ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आशफा नासिर है। आई एम वर्किंग हेयर। हम यहाँ पे जेंटल एस्थेटिक क्लिनिक में बैठते हैं G104 मरकज़ में एंड वी आर ट्रीटिंग। हम हर किस्म की दांतों के प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है कि डेंटल प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। वो ख़वातीन जो हामला हैं, जो प्रेगनेंसी का टाइम है उनका, और उसमें उनको जो दांतों के मसाइल हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कुछ मसले तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्रेगनेंसी के साथ ही रिलेटेड होते हैं, और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पर आते हैं। प्रेगनेंसी में पहला सवाल तो आपके जहन में ये आएगा कि ख़ास प्रेगनेंसी के साथ ही ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। प्रेगनेंसी के साथ इसलिए ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे ही आप कंसीव करती हैं, आपके बॉडी में हार्मोन्स के अप्स एंड डाउन आना शुरू होते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं, उनके बढ़ने की वजह से आपके मुंह में आपके जो पूरी बॉडी पे जैसे इफेक्ट आता है, स्वेलिंग है, आपको सुबह के टाइम में, रात को या कोई उल्टियाँ शुरू होते हैं, ये और सिम्टम्स आने लगते हैं। ये इन सिम्टम्स के साथ ही आपके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं। उन तब्दीलियों में एक चीज़ जो है आपके मसूड़े हैं, उन मसूड़ों के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसूड़ों की सोजिश होती है, जिसे हमारी ज़बान में जिंजिवाइटिस कहा जाता है। वो सोजिश बढ़ के पेरियोडोंटाइटिस में चली जाती है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे मुल्क में, बल्कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड, दुनिया में 75% लेडीज़ को ये मसला ज़रूर आता है। ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है जैसे हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, घबराइए मत, ट्यूमर के लफ्ज़ के साथ। प्रेगनेंसी ट्यूमर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। ये इसी मसूड़े के अंदर एक आम सा एक गोश्त का लोटड़ा बहुत सूज जाता है, बन जाता है, जिसकी वजह से बार बार मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा खून आता है। वो मसला जो है वो किसी वजह से बनता है, उस पर आगे जाके हम तफसील में बात करेंगे। ये अभी जनरल आपको हम मसले बता रहे हैं। ये दो प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरा मसला फिर वही बात आ जाती है कि आपके जिस्म में जैसे जैसे तब्दीलियाँ आने लगती हैं, उसके साथ आपके दांतों में कीड़ा ज़्यादा लगता है। अच्छा, मैं पिछले रिसेंटली मैं एक हॉस्पिटल में थी जो मदर केयर का इसी तरह का प्रेगनेंट ख़वातीन का वहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना था, बल्कि वो था एक गायनी का हॉस्पिटल। पिछले 5 साल आई हैव वर्क देयर, और सारा दिन मैं इसी तरह की ख़वातीन देखती रहती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये बात डिस्कस होती थी कि मैडम, मेरे 4 बच्चों में मेरे दांत ख़राब हो गए। और कोई कहती थी कि जब से मैं कंसीव करी हूँ मुँह सूजता जा रहा है, सूजता जा रहा है, और हमें क्या मसले हैं। तो हमने इसलिए फिर ख़ास के जो ख़वातीन हैं उनको बताएं, ये डिटेल से बताएं कि एक एक बंदे को ब्रीफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आपके साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं और आपने इनका करना क्या है। ये तो कुछ प्रॉब्लम है जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपको इनडायरेक्टली आपकी ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर आ रहे होते हैं। ओरल कैविटी का मतलब है आपके मुंह के अंदर। तो वो आपके जिस्म में जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं, आपको और मसले हो रहे हैं, उसी तरह से आपके मुंह में ये सारे जो इश्यूज जो डायरेक्टली रिलेटेड है, आपके समझें आपके मसूड़े सूज गए हैं, ठीक है, लेकिन खून नहीं आ रहा। आपके मसूड़े सूज रहे हैं लेकिन उनसे खून नहीं आ रहा, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो सोजिश का मसला है, उनकी जो स्वेलिंग है, उनकी जो सोजन हुई है, उसकी वजह से आपके प्री एग्जिस्टिंग कोई मुंह में फिलिंग्स हैं, कोई भी वहाँ पे कोई क्राउन लगा है, किसी का कोई ब्रिज लगा है, किसी का कोई डेंचर लगा है, कोई भी चीज़ जो मुंह के अंदर पड़ी है एज ए फॉरेन बॉडी, वो उसको अफेक्ट कर रही है, उसको ख़राब कर रही है। उसको ज़रा सा भी अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो वो जो चीज़ उसकी लाइफ है, जो उसकी ज़िंदगी है, जो भी मसनूई चीज़ आपके मुंह में बनाई गई है, वो ख़राब होगी, उसकी ज़िंदगी में कमी आएगी।
پھر ایک اور چیز آپ کے ساتھ آ جاتی ہے کہ آپ کے اور امپلانٹس آ جاتے ہیں. اب تو امپلانٹ کا زمانہ ہے. امپلانٹ جو ہے وہ یہ خراب مسوڑوں کے اندر یہ چیزیں ہیں ان کو بہت خراب کر دیتے ہیں. پھر انڈائریکٹ پرابلم میں سب سے زیادہ جو چیز جو میری بلکہ گائنیکولوجسٹ فرینڈس جو تھی وہ خود بڑی حیران تھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک پیشنٹ جو تھی اس کا، آپ سب کو حاملہ خواتین کو سی آر پی کا ضرور پتا ہوگا کہ سی آر پی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، سی آر پی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سی آر پی کا ٹیسٹ اس لیڈی کا ہو رہا تھا اور بڑا زیادہ انفلیمیشن آ رہی. وہ کبھی چلی جائے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس، پھر وہ سرجن کے پاس گئی، گھومتے گھماتے وہ آخر ساری اسپیشلٹیز کے ساتھ گھوم کے پھر مجھے اس کو ریفر کیا گیا کہ آپ چیک کریں ڈاکٹر صاحب کہ اس کا سی آر پی بڑا ریز آ رہا ہے. اور ہم نے تو ڈھونڈ لیا جسم میں کہیں انفیکشن نہیں ہے. ہم نے جیسے ہی اس کا منہ کھولا تو مسوڑوں میں مسئلہ نہیں تھا، اس خاتون کا عقل داڑھ آ رہی تھی. اس کی عقل داڑھ آ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ میں پیچھے سویلنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انفیکشن تھا اور وہ انفیکشن اس کا سی آر پی ریز کر رہا تھا. اور وین وی ٹریٹڈ دیٹ، ہم نے اس کو جیسے ہی حل کیا اس کا مسئلہ، اس کا بالکل نارمل ہو گیا. تو پھر میری جو گائنی کی میری کولیگس تھی انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اچھا دیکھو یہ تو ہمارے لیے بھی ایک بالکل ایک ڈفرینٹ چیز آ گئی ہے کہ یہ اتنا افیکٹ کرتا ہے. اور پھر یہ انڈائریکٹلی آپ کے بچے کو افیکٹ کرتا ہے. یہ جو ہے یہ جو سوزش ہے جو آپ کے اندر جو مسوڑوں میں پرابلم ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا بچے پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انڈائریکٹ مسئلوں میں آ جاتی ہیں کہ یہ پریگنینسی کے ساتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں جن کو ہم کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے اور ہر دوسری لڑکی، ہر دوسری خاتون جو میرے پاس آتی تھی وہ بیچاریاں مجھ سے ایک ہی سوال کرتی تھیں کہ جی ہمارے گھر میں جو بھی کوئی بڑا بوڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پریگنینسی میں ہیں تو آپ نے علاج نہیں کرانا. اچھا، علاج نہیں کرانا تو کیا بیماری کو کیری کرنا ہے؟ اب سائنس بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، بلکہ اس بارے میں اینڈ آف دا اسکرین کے وہ پیپر بھی لگا دیں گے. ہم نے باقاعدہ میں نے تو پھر پمفلٹس چھپوائے اور امریکن ڈینٹل ایسوسیشن، امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن کے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے جو بتا رہے ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز میں ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیٹ از اے پوائنٹ. تو وہ پرانی باتیں ہیں، پرانے کسی بات میں مت جائیں، ان متس کو ختم کر دیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ جو ٹیکا منہ میں لگایا جاتا ہے اس سے بچے پہ کوئی برا اثر پڑے گا، نہیں. جو ایکس رے کیا جاتا ہے اس سے بچے پر اثر آئے گا، نہیں. جو فلنگ کی جاتی ہے، جو روٹ کنال ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ان میں سے جو آپ کے دانتوں کی صفائی کی رہی جائے گی، جو بھی ٹریٹمنٹ ہے، دیکھیں آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے. اور کبھی بھی ایک ڈینٹسٹ خود ہی جا کے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، وہاں مشورے سے ہوتا ہے. آپ کا جو بھی آپ کی گائنیکولوجسٹ ہے اس کے مشورے کے ساتھ سیف دوائیاں ہیں، سیف چیزیں ہیں، سیف پروسیجرز ہیں، سب کچھ سیف ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ کا حمل ہوا ہے تو بس آپ بالکل اب کچھ نہیں کر سکتے، منہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. نو، ناٹ ایٹ آل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا. تو پہلی چیز جو میں نے بتائی ہے کہ مسوڑوں کی سوزش، جنجیوائٹس، پیریوڈونٹائٹس، اس کے لیے جو صفائی دانتوں کی جاتی ہے دیٹ از ٹوٹلی نارمل. پہلے دن سے لے کے ڈیلیوری کے دن تک بالکل سیف ہے، کچھ بھی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، آپ بالکل کروا سکتے ہیں. بلکہ جس کو مسوڑوں میں خون آنے کا مسئلہ ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے، اور یہ پروسیجر سیف ہے، اس کے لیے آنکھیں بند کر کے ہم کرا سکتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے پریگنینسی ٹیومر. پریگنینسی ٹیومر کو بھی آپ کا ڈاکٹر جج کرے گا کہاں پہ ہے، کس طرح سے ہے، اور اس کو اسی ٹیومر کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کو اگر اس دوران ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تھرڈ چیز آ جاتی ہے کیڑا. کیڑے کے لیے فلنگ ہوتی ہے. فلنگ بالکل نارمل پروسیجر ہے، کوئی اس سے ڈرل سے، اینستھیزیا سے، لوکل اینستھیزیا جو منہ میں لگایا جاتا ہے اس پر بھی کوئی اثر نہیں آتا ہے. بہت آرام سے ہو جائے گی یہ ساری چیز. اور پھر دانت نکلوانا، اس میں ٹائم یہ آ جاتا ہے کہ کون سا ٹائم آپ کا سیف ہے پریگنینسی میں. فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر.
تو آپ نے سیکنڈ ٹرائمیسٹر از سیف فار آل پروسیجرز، اور آپ نے دوائی کوئی نہیں کھانی، خود سے کوئی دوائی نہیں کھانی. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، وہ جو آپ کو لکھ کے دے گا صرف وہ دوائی کھائیں، ورنہ آپ درد برداشت کریں اگر کسی گاؤں میں ہیں. اور اب تو ویڈیو کنسلٹیشن کا زمانہ ہے، آپ ویڈیو کنسلٹیشن کر کے بھی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. ہم سب جو ہیں وہ بچے کو بھی سیو رکھنا چاہتے ہیں، خاتون کو بھی سیو رکھنا چاہتے ہیں. اور میں یہاں پہ G10-4 میں آپ لوگوں کے لیے، آپ خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے ہم وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. کوئی بھی مسئلہ ہے، ہمارا نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اولا ڈاک کے تھرو آ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، ویڈیو کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. دوسرے کوئی پرابلم جو سیٹ پہ کرنے کے ہیں اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ اولا ڈاک کے تھرو جو حاملہ خواتین آئیں گی ان کو ہم اسپیشل 10% ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے پروسیجرز کروائیے اور اپنی تکلیف کو ختم کیجیے. تھینک یو ویری مچ.